تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز شامل کی جائیں اور ہمارے ساتھ دارالافتاء کے ماشاءاللہ عالم دین موجود ہیں، ان سے جوابات حاصل کیے جائیں۔ رمضان کریم میں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے، تراویح کے دوران، اعتکاف کے مسائل اور زکوٰۃ کے معاملات، دن بدن ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ان سے حاصل کریں گے۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ہمارے سلسلے میں شامل رہیے، توجہ کے ساتھ شرکت کیجیے، انشاءاللہ بہت سارے اللہ نے چاہا مسائل کا حل ہمیں معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ حضور روزے کے حوالے سے کل بھی مدنی پھول عطا فرمائے تھے آپ نے۔ روزے میں بھول کر اگر کوئی کھا پی لے تو پہلے تو یہ حکم فرمائیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہوگا، یعنی اگر یاد نہیں رہا، اچانک اس نے کچھ کھا پی لیا، پانی پی لیا، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا، پی لیا، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ دار کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بالکل ایسے ہی سمجھ رہا ہے جس طرح پورے 11 مہینے میں سمجھتا رہا کہ جب چاہو کھا لو پی لو، اور اس روزہ دار کو یہ روزے کے منافی کام کرتے وقت، کھاتے پیتے وقت روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اب روزہ دار ہونا یاد نہیں اور کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جو روزہ توڑنے والا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب نارملی جب مسجد میں جا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو ایک چیز دیکھ رہے ہیں، سب کی رمضان سے پہلے غرغرے کی عادت تھی، تو اب اسی عادت کے تحت جب وہ کلی کرتے ہوئے غرغرہ کر لیا، تو اب کیا غرغرہ کرنے سے، جس کو انگلش میں گارگل کہتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر ٹوٹ جائے گا تو کیا یہ بھی یہاں بھی وہ والی بات نہیں ہے، یہ بھولے والی؟ یہاں پر بھی وہی آپشن ہوگا کہ دو ہی صورتیں بنیں گی۔ ایک آدمی اس کو پورے ذہن میں ہے کہ کل تک تو میں غرغرہ بھی روزہ نہیں تھا، میں غرغرہ کرتا تھا، سنت ادا کرتا تھا، لیکن اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے اور اب مجھے غرغرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کلی کر رہا ہے اور کلی کرتے وقت بس ذرا سی بے احتیاطی یہ ہوئی کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کو ہچکی آ جائے یا کھانسی آ جائے، کسی بھی وجہ سے حلق سے پانی نیچے اتر گیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس کو یہ پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے حلق سے پانی نیچے نہیں لے جانا، ٹھیک ہے، لیکن غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرا آپشن یہ کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور حسب معمول وضو کرتے وقت وہ کلی کرنے کے بعد غرغرہ بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں اس نے غرغرہ کر لیا، کر لینے کے بعد اب اس کی توجہ گئی کہ میرا تو روزہ ہے، لیکن جب اس میں غرغرہ کیا، غرغرے کا معنی حلق کے اندر پانی کو اوپر نیچے کر کے حلق کی گلے کی صفائی کرنا، اب یہ جب عمل ہوگا تو حلق سے پانی نیچے اترے گا اور معدے تک پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اس نے غرغرہ کرتے وقت اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس بنا پر بھولے سے اس سے ایسا کام ہوا کہ حلق سے پانی نیچے اترا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی بھول سے ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر یاد ہے اور غرغرہ کیا تو روزہ، یاد ہے جانتے بوجھتے کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا، گناہ گار بھی ہوگا۔ اور اگر وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت غرغرہ نہیں کرنا ذہن میں ہے، وہ بچتے بچتے بھی پھر بھی حلق سے پانی نیچے اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ میں سے کئیوں کو یہ نہ پتا ہو کہ جو گارگل ہوتا ہے، جو غرغرہ ہوتا ہے، وہ وضو میں جب روزہ ہو ہمیں نہیں کرنا، یہ بالکل احتیاط ہمیں اس حوالے سے کرنی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور گناہ گار بھی ہوں گے۔ اچھا حضور، ایک بات مزید لے لوں، کالز بھی آ گئی ہیں کہ اب اس میں روزے میں بھول کر کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز میں اگر کوئی ایسا بھولے سے کام ہو جائے جو منافی نماز ہو، نماز کو توڑ دینے والا ہو، تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز میں یہ اصول ہے اور روزے میں یہ اصول ہے؟ دونوں میں فرق بھی تو ہے، بہت فرق ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے
وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کی ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے, اس نے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے, ہاتھ باندھا ہوتا ہے, نگاہیں اس کی سجدے کے مقام پر ہوتی ہیں, وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی نمازی کی جو حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ تم نے منافی نماز کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ آدمی نماز کے اندر ایسی خطا نہیں کرتا کہ جس سے نماز ٹوٹے. ٹھیک ہے. تو جانتے بوجھتے نہیں کرتا, بھولے سے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو چونکہ نمازی کی جو حالت ہے, کھڑا ہونا, رکوع کرنا, قیام کرنا, سجدہ کرنا, قومہ, جلسہ, یہ حالت اس کو یاد دلا رہی ہے کہ تم نماز میں ہو. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں روزے کو دیکھیں. صحیح. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور منافی روزہ عمل سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. صحیح. اب ایک میرے پاس پکچر آئی تھی, اس میں تھا کہ دنیا بھر میں اس وقت جو روزے رکھے جا رہے ہیں ان میں کم سے کم ٹائم ایک شہر کا 10 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم تقریباً 22 گھنٹے. اللہ اللہ. اب اس دوران 10 سے 22 گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں مختلف ٹائمنگ ہیں روزے کی. اب پورے سال کھاتے رہے, پیتے رہے, اور جب چاہا کھا لیا, پی لیا, کوئی بھی ایسا کام کر لیا. اب جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے کے اندر یاد دلانے والی چیز انسان کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. نماز میں اس کی حالت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ میں نماز میں ہوں, لیکن روزہ تو کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے, وہ رک گیا. اب رکنے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو یہ یاد دلائے کہ تم روزے سے ہو. تو چونکہ یہاں پر بھولنا یہ ایک ممکن ہے, ممکن عمل ہے. اتنے گھنٹوں تک یہ عمل روزے کا عبادت کا ہوتا ہے, اور انسان نسیان سے مرکب ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی آسانی ہے. یعنی شریعت آسانی چاہتی ہے کہ انسان اگر بھول جائے, اور واقعی اس میں بھولنے کا چانس رہتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اس کو یہ اجازت دی گئی. اور نماز چونکہ ایک چھوٹا, اتنا بڑا لمبا عمل نہیں ہے, اس میں مختصر ٹائم لگتا ہے, اس کی حالت بھی بتا رہی ہوتی ہے. اور احادیث مبارکہ میں بھول سے کھا لینے پی لینے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا, اللہ تعالیٰ نے پلایا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس پر اور بھی بات کریں گے. بڑی خوبصورت بات آخر میں پتہ چلی ہے کہ جو بھول کر کھاتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا. کیا بھولے سے کھانے والے کو ہم روکیں گے, نہیں روکیں گے؟ یہ سوالات بھی ہیں, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں آپ کی کچھ کالز لے لیں. جنہیں آپ ہمیں کچھ کالز ایک ساتھ دے دیجئے. جی, میں یو کے برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیا میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تقریباً 17-18 ہزار پاؤنڈ اگر میرے اکاؤنٹ میں, تو سلسلہ یہ ہے کہ میں ان میں سے پیسے نکلواتا بھی رہتا ہوں اور پھر کھاتا بھی رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یعنی پوری رقم نہیں نکلواتا, تقریباً تھوڑے نکلواتا ہوں, پھر تھوڑے رکھا دیتا ہوں. یعنی 10 سے 12 ہزار پاؤنڈ میرے جو ہے نا اکاؤنٹ میں رقم رہتی ہے. تو اس پہ اگر سال گزر جائے تو میری اس پہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں نے صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے. انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. اگلی کال دے دیجیے. مریض ہے تو اس کا روزہ کسی کو رکھوا سکتے ہیں؟ ہم برین سے بات کرا رہے ہیں, وہ تو بولتے ہیں ہم خود رکھیں گے. وہ مریض ہے تو ہم اسے رکھوا سکتے ہیں یا بولنا نہیں ہم کو چاہیے؟ مریض کا روزہ کس سے رکھوائیں, مریض سے رکھوائیں یا کسی اور سے رکھوا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا محمد امجد ڈیرہ غازی خان بستی فوجہ سے عرض کر رہا ہوں. میری طبیعت معدہ اور بلڈ پریشر ہوتا ہے, میں ٹیبلٹ کھا رہا ہوں. کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اس سے بلڈ پریشر یا معدے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میرا سوال یہی ہے. میرا دل بہت کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں. کیا معدے میں اور بلڈ پریشر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ٹیبلٹ میں سحری سے پہلے کھا لوں اور سحری افطاری سے بعد کھا لوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, یہ آپ کا خود بھی دل چاہ رہا ہے, علاج بھی آپ نے خود ہی طریقہ خود ہی بتا دیا ہے, لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ معلوم کر لیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور علی سوریانی, میں کندا کوٹ سے بول رہا ہوں. میرا بزنس اکاؤنٹ ہے بینک میں جس سے نفع ملتا ہے, یا کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ اس میں یہ بھی ہے, نفع بھی ہے اور نقصان بھی. یہ مجھے معلومات حاصل کرنی تھی. اللہ حافظ. انشاءاللہ نور علی بھائی ضرور آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں بینک میں پڑا 1 لاکھ روپیہ, کیا میری زکوٰۃ بنتی ہے؟
جی बैंक में 1 लाख पड़े हैं। चलें हुजूर, मेरा ख्याल है पहला और आखिरी सवाल एक ही नौइयत का है। यूके से भी जो कॉल थी 12-15 हज़ार पाउंड रहते हैं, निकालता रहता हूँ डालता रहता हूँ, तो उस पर ज़कात क्या होगी? और हमारे आखिरी जो कॉल थी बैंक में 1 लाख रुपए, तो थोड़ा डिफ़ाइन कर दें ज़कात बनेगी कैसे? देखिए, इनके जैसे 17,000 या 18,000 पाउंड रहते हैं और ये वक्तन फ़वक्तन निकालते रहते हैं, लेकिन इनके पास 10,000 पाउंड तक रकम रहती है। ठीक है। और 10,000 पाउंड ये इतनी रकम है कि इसमें 52.5 तोला चांदी की मालियत बनती है। तो इस बिना पर चूँकि इनका ये माल हाजत असलिया, ज़रूरियात ज़िंदगी और कर्ज़ वग़ैरह से अगर फारिग है, ठीक है, यानी इनको कोई हाजत नहीं है, कर्ज़ इनके ऊपर नहीं है, या जो है वो अदा कर देंगे फिर भी इतनी रकम बचती है, ठीक है, तो इनके ऊपर सालाना ज़कात का हुक्म बनेगा। और 10,000 पर इन्हें 250 पाउंड जो है ज़कात अदा करनी होगी। यानी 2.5% जो भी अमाउंट बच जाती है ज़कात, जो कर्ज देना है वो निकाल कर, हाजत असलिया वगैरह उसकी है उसको वो भी मतलब माइनस कर दें। बाकी बचने वाली रकम अगर इतनी हो कि जो 52.5 तोला चांदी जिसमें से हम खरीद सकें, ठीक है, तो इतनी पाकिस्तान में अंदाजन कितना बन रहा है? तकरीबन ये 38,800 कुछ था, मतलब 10,000 पाउंड तो 15 लाख रुपए बन जाते हैं, 19-20 होता रहता है ना। ठीक है, तकरीबन 40,000 38,000 अगर हम नीचे वाले साइड पकड़ लें तो 38,000 अगर है, और ऊपर नीचे हर मुल्क का ज़ायरा अलग होगा, लेकिन इतनी अमाउंट 52.5 तोला चांदी, ये 7.5 तोला, अब 52.5 तोला चांदी को 52 तोला चांदी है, 52 तोला चांदी को ले लें तो ये लाख रुपए वाले जो भाई हैं उनके लिए भी यही जवाब होगा। इनके लिए भी यही होगा कि अगर इनका ये 1 लाख रुपए अमाउंट रहता है और ये इनकी ज़रूरत और हाजत वगैरह से बिल्कुल फारिग है, तो ये 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपए इन्हें ज़कात देनी होगी 1 साल गुजरने के बाद। 1 साल गुजरने के बाद। लेकिन इनको मज़ीद इस पे भी गौर करना है कि इनके पास इसके अलावा मज़ीद और माल भी होगा, जैसे माल तिजारत है, या इनके पास सोना चांदी वगैरह है, या इन्होंने कुछ रकम किसी को कर्ज के तौर पे दी है, तो ये सबको कैलकुलेट करके ये उन सब का 40वां हिस्सा 2.5% ये ज़कात अदा करें। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लियर ना हो तो darulifta@dawatislami.net पर अपनी तमाम अमाउंट्स की, तमाम बिजनेस की, किसको कहते हैं ना कि आमदनी और जो आपने देने चीज़ें, अगर उसकी थोड़ी तफसील भेज देंगे तो और अच्छे अंदाज से भी आपको आपकी ज़कात बनाकर दे दी जाएगी। और मरीज़ के हवाले से हुज़ूर सवाल था कि मरीज़ का रोज़ा, इसके वो हम मरीज़ से रोज़ा रखवाएं या किसी और से रखवा लें? देखें, रोज़ा ये है जिस्मानी इबादत, ठीक है, इसी तरह नमाज एक जिस्मानी इबादत है। तो जो इबादत जिस्मानी है, बदनी है, वो बंदे पर खुद ही लाजिम है, ठीक है, उसके बदले कोई और उसकी अदायगी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो माली इबादत होती है जैसे ज़कात, तो ज़कात अगर मुझ पे फ़र्ज़ है, अब मेरे भाई मुझसे कहते हैं कि मैं आपकी तरफ से ज़कात अदा कर देता हूँ, तो अगर मेरी तरफ से इजाज़त है तो वो मेरी तरफ से ज़कात दे सकते हैं। लेकिन नमाज ये जिस्मानी इबादत है, रोज़ा जिस्मानी इबादत है, और जिस्मानी इबादत का कोई और नाइब बनकर अदायगी नहीं कर सकता। ठीक है, जिस्मानी इबादत खुद ही करनी होगी, लेकिन कैसा मरीज़ हो, क्योंकि अगली कॉल भी इसी तरह की थी जो हमारे डेरा गाजी खान से इस्लाम भाई थे, ब्लड प्रेशर वगैरह का उनको मर्ज़ था, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। तो उनका भी ये सवाल था कि तबीयत ख़राब तो नहीं हो जाएगी, उनको ये मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, तो ये तफसील पता चल जाए कि कैसा मरीज़ होगा तो वो रोज़ा ना रखे और कैसा मरीज़ होगा जिसको रोज़ा रखना चाहिए। देखें, इसमें वो मरीज़ के जिसको रोज़ा रखने पर मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा हो, ठीक है, मर्ज़ बढ़ जाता हो, उसका अपना तजुर्बा भी हो, तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है रोज़ा रखने के बाइस, तो फिर ऐसे मरीज़ को रोज़ा रमज़ान मुबारक में अदायगी की सूरत में ना रखने की रुख्सत है, सही, लेकिन रमज़ान गुजरने के बाद उन्हें उनके रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। तो ये जो मैदा और ब्लड प्रेशर इनके जो मरीज़ हैं, तो ये इस्लामी भाई शौक़ तो है इन्हें रोज़ा रखने का, लेकिन अब ये डर भी रहें कुछ होगा तो नहीं, आप रख के देखें, सही, अगर रोज़ा रखने से अगर आपको मर्ज़ पड़ता है तो फिर आप माह रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद इस रोज़े की क़ज़ा कर लें। सही। अब इसका ये नहीं कि मैं पहला रोज़ा नहीं रख सकता, तो पूरे महीने बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं वो हिम्मत करें तो कुछ ना कुछ रोज़े रख सकते हैं, वो अपने आप को एक मर्ज़ ओढ़ लेते हैं कि बस मैं तो मरीज हूँ, बंदा ये कहता है मैं मरीज हूँ तो वाकई मरीज हो जाए। तो अब इनको कुछ हिम्मत करनी चाहिए और रोज़ा रख के देखें,
ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی ان میں طاقت قوت آ جائے. الحمدللہ آپ نے دیکھا اب موسم بھی کیسا مدینہ بہتر ہو گیا ماشاءاللہ. یہ پچھلے مہینے کی گرمی جو تھی اور ایک خوف تھا کہ رمضان کیسا گزرے گا. 2 دن سے تو ایسی رحمت بھری ہوا چل رہی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی. کوشش کریں, ہمت کریں. یہ ول پاور ہوتا ہے. انسان اگر خود ہی اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع کر دے تو واقعی وہ مریض ہو جاتا ہے. بلکہ باپا نے پچھلے دنوں ایک بڑا مدنی مذاکرے میں مزاح کے طور پہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو 3 آدمی مل کر کہہ دینا تمہاری طبیعت ٹھیک نکلی, خیر تو ہے, تو وہ واقعی فیل کرنے لگ جائے گا کہ میں بیمار ہوں. تو یہ نہ کہیں میں مریض ہوں. اگر واقعی ڈاکٹرز کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو پھر بھی ایک بڑا اچھا مشورہ ہے کہ ایک آدھا روزہ رکھ کے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں کیا فرق آتا ہے. اور مزید میرا مشورہ ان کو یہ رہے گا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ان کو کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو دارالفتہ اہل سنت اپنے ان کے ایک شہر میں اگر موجود ہو تو وہاں 10 سے دوپہر 3 بجے تک یہ دارالفتہ اہل سنت کی ٹائمنگ ہے. دوپہر میں 1 سے 2 وقفہ ہوگا, تو اس دوران اپنی کالز کریں اور اپنی کنڈیشن بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا لیکن ایسا ہو گیا. اگر طبیعت اور زیادہ بگڑی تو بتا دیں تاکہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, دارالفتہ سے ہی پوچھیں, کیونکہ ہر ڈاکٹر تو زکام ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, کہتے ہیں نہ رکھیں روزہ, چھوٹے سے معاملے پہ کہہ دیتے ہیں روزہ نہ رکھیں. تو صحیح ہے, دارالفتہ والے آپ کو صحیح بتائیں گے اور آپ انشاءاللہ ہمت کریں, اللہ پاک آسانی فرمائے. اور جس طرح آپ خود کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ صبح میں دوائی کھا سکتا ہوں, شام کھا سکتا ہوں, جو آپ کا شوق بھی بتا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ روزہ رکھنے سے بھی صحت ملتی ہے. آپ ہمت کریں اور روزہ رکھیں. نور علی بھائی تھے, بزنس اکاؤنٹ ہے میرا, اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے, نفع لینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ اب یہ بزنس اکاؤنٹ اس کی کیا صورتحال ہے, آیا کس طریقے کار سے انہوں نے پیسے بینک میں جمع کرائے ہیں یا کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو حلال حرام دونوں طرح کے طریقے کار ہیں. اب جب تک یہ واضح نہیں ہوگا ہمیں کہ ان کے کس شرائط کے مطابق انہوں نے انویسٹ کی ہے, نفع کس طرح سے مل رہا ہے, لیکن بینک میں پیسے ڈال کے عموماً نفع لینا, یہاں یہ بینک کا جہاں تک معاملہ ہے تو بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ملنے والا جو انٹرسٹ ہے وہ سود ہے اور وہ حلال نہیں ہے. اور مزید تفصیلات جس طرح ہمارے دارالفتہ کے عالم دین اسلام نے فرمائی کہ آپ کا اپنا جو آپ جس اکاؤنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تفصیل بتائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.